یہ سوچ کر سانپ کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں۔ عام طور پہ یہ عقیدہ ہوتا ہے، اہل عرب میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم کسی سانپ کو ماریں گے، جی ہاں، اگر ہم کسی سانپ کو ماریں گے تو یہ سانپ کی ناگن ہم سے بدلہ لے گی۔ یہ عقیدہ عرب کے کافروں کا تھا، اور بعد میں پھر یہ عقیدہ ہندوستان میں بھی لوگوں نے اس کو عام کیا۔ کافروں سے یہ عقیدہ مسلمانوں میں آیا کہ اگر ہم کسی سانپ کو ماریں گے تو سانپ کی ناگن ہم سے بدلہ لے گی۔ پہلی بات تو یہ بتائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سانپ کی ناگن ہم سے بدلہ لے گی، ناگن کو پتہ کیسے چلا کہ آپ نے مارا؟ لوگ تو ابھی تک نبی کے علم غیب پہ جھگڑا کر رہے ہیں، ناگن کو علم غیب کیسے ہو گیا؟ ناگن کو علم غیب کیسے ہو گیا؟ تو اس کو نہیں پتا کہ سانپ کو کس نے مارا۔ تو ایسا ناگن کوئی بدلہ نہیں لیتی، اور یہ کہیں یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ بدلہ لے گی، حضور فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں۔ یعنی اگر سانپ نظر آئے تو اس کو مارنا چاہیے، سانپ نظر آئے تو اس کو مارنا چاہیے۔ جنگلوں میں جو سانپ نکلتے ہیں، بستی کے اندر جو عام طور پہ ہمارے رمضان پورے کے علاقے میں بھی سانپ نکلتے ہیں تو اس کو مارنا چاہیے، فوراً مارنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے گھروں میں نکلے تو مسئلہ الگ ہے، اور وہ اس کے متعلق جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر میں تفصیلی بیان کروں گا، لیکن ابھی میرا عنوان چونکہ وہ نہیں ہے تو اس لیے سانپ نظر آئے تو اس کو مارو۔ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانپ کو اگر مارو تو اس کی آنکھوں میں مارنے والوں کا فوٹو آ جاتا ہے نا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مشکات شریف کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ مارنے والے کا فوٹو آ جاتا ہے۔ کوئی فوٹو نہیں آتا بھیا، کوئی فوٹو نہیں آتا، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سانپ کی منڈی جلا دیتے ہیں تاکہ وہ تصویر جل جائے، وہ فوٹو جل جائے۔ اچھا، وہ آپ نے یہ سوچا کہ وہ فوٹو آ جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس دور کے جنہوں نے یہ عقیدہ گڑھا ہے وہ فوٹو تک ہی ان کی رسائی تھی، ورنہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ وہ ویڈیو بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری تہمات پرستی کی باتیں ہیں، نہ فوٹو آتا ہے نہ ویڈیو آتا ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اور لوگ دراصل مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سانپ کو جب مارا جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ، سانپ کو مارا جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا، لیکن سانپ مر گیا اس کی علامت کیا ہے؟ سانپ کو جب مارو تو اس کی پیٹھ نیچے ہو جاتی ہے اور اس کا پیٹ اوپر ہو جاتا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ مر گیا، یہ ہے۔ اور اس کو اس لیے جلا دیا جاتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو کر کے پھر چلنے نہ لگے اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اس کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے، یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ مر چکا۔ اور رہی بات کہ کوئی ناگن جو ہے وہ کسی سانپ کے مارنے پر بدلہ نہیں لے سکتی، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ دوسروں سے مسلمانوں کے اندر منتقل ہو کر آیا ہے۔ میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سانپ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھا، کسی کو سانپ ڈس لے تو لوگ محلے میں یہ دہشت پھیلاتے ہیں کہ وہ فلاں نے فلاں سانپ کو مارا تھا تو اس کی ناگن نے بدلہ لیا۔ یہ سب تہمات پرستی اور دیو مالائی جو ہے وہ قصے ہیں، اور اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل حکم یہ ہے کہ موذی جانور کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے۔ قتل الموذی قبل الایذا، کہ اس جانور کو مار ڈالو جو تمہیں تکلیف پہنچائے، اس کو قتل کر دو، ختم کر دو اس کو۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر تم نماز کی حالت میں ہو اور تمہیں سانپ نظر آئے تو حالت نماز میں اس نماز کو توڑ دو اور سانپ کو مارو تاکہ وہ کسی کو اذیت نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے، اب بات حدیث پاک کی نکل آئی تو عرض کروں کہ رمضان پورے کے لوگ اور ادھر کچی بستی جو اس طرف ہے مالدہ شیوار وغیرہ میں یا جنگلوں میں جہاں پر سانپ نکلتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو مار ڈالنا چاہیے۔ یہ کھیل تماشے کی بنیاد پر ایک بندے کی جان گئی ہے، میں جس کو جانتا ہوں، ایک بندے کی جان گئی ہے، اس کے گھر میں سانپ تھا، نکلا، گھر کے لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے، وہ سانپ پکڑنے کا عادی تھا، اس نے بہادری کی بنیاد پر اس کو مارنے نہیں دیا، اس کو مارنے نہیں دیا، اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد اسی سانپ نے اس کو ڈسا اور اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے۔
بہرحال جس کی موت جس میں لکھی ہوتی ہے تو اس کو اسی میں موت آتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایذا دینے والی چیز یا تکلیف